السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کے مخالف ہیں یا جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، ملحدین وغیرہ، وہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو انسان سے نفرت کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے. یہ ان کا ایک اعتراض ہے، ٹھیک ہے، ایک دعویٰ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ایک لمبے عرصے سے ان کے اس دعوے کو اپنے عمل سے سچ کر کے دکھا رہے ہیں. یعنی جو لوگ قرآن کے مخالف ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو انسان سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، اور جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں اس دنیا کے اندر وہ مسلمان ہیں. وہ مانتے ہیں کہ خدا کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں مانتے. وہ مسلمان خود اپنے عمل سے ان لوگوں کے دعوے کو سچ کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ مسلمان ظاہر سی بات ہے بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں، اور وہ سب فرقے ایک دوسرے سے نہایت جو ہے نفرت کرتے ہیں، بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. نفرت کی انتہا یہ ہے کہ ایک خاص فرقے کا شخص کسی دوسرے فرقے کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں جن کے قبرستان میں وہ دفن ہوا تھا، وہ اس کی قبر کو کھود کر اس کی باڈی کو نکال کر اس کے گھر پھینک دیتے ہیں، اس بنا پر کہ وہ دوسرے فرقے کا تھا، ہمارے قبرستان میں دفن کیوں ہوا. اسی طرح سے ایک خاص فرقے کے مولوی کسی دوسرے فرقے کے شخص کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، تو پھر دوسری طرف سے اوپر سے ایک آرڈر آتا ہے، ایک فتویٰ جاری ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہوئے ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کا نکاح تھا جو ہمارے فرقے کا نہیں ہے. ابھی ان دنوں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ سنا ہوگا، ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک خاص فرقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر وہ اس فرقے کا شخص ہمارے برتن میں پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو کیا برتن پاک ہو جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر پانی پی جائے اس برتن میں تو وہ تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن اس فرقے کا شخص اگر پانی پی لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایک فرقے کا شخص کسی دوسرے فرقے کے شخص کا نکاح پڑھا دیتے ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب، تو ایک خاص گروہ جو ہے ان کے اتنا مخالف ہو جاتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ انہوں نے فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص کا نکاح کیوں پڑھایا، اور پھر ان کے مقابلے میں اپنی ایک مسجد بنا کے کھڑی کر لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے آپ کے سماج میں. تو اس قدر کی نفرت پھیلی ہوئی ہے. تو اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ملحدین اعتراض کرتے ہیں قرآن پر کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو انسان سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، آپ لوگ جو مسلمان ہیں وہ اپنے عمل سے ان کا یہ دعویٰ سچ ثابت کر کے دکھا رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ جو لوگ کرتے ہیں فرقہ والے، وہ اصل میں قرآن والا دین ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے مذہب، ان کے باباؤں، ان کے فرقوں کا دین ہے. یہ بات آپ کی نہیں چل پائے گی، کیونکہ ہر فرقے کے پاس اپنے دلائل ہیں. ہر فرقے کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے. ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلتے ہیں. ہر فرقے کی بنیاد قرآن ہے. یعنی کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں، جو نفرتیں ہو رہی ہیں، یہ سب دین کے نام پہ ہو رہی ہیں، اور دین کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ صحیح ہیں اپنے اعتراض میں، آپ ثابت کر رہے ہیں. حقیقی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا اعتراض غلط ہے، لیکن آپ اپنے عمل سے ان کے اعتراض کو مضبوطی دے رہے ہیں. تو اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اس طرح کی نفرت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب زمانہ بہت زیادہ بدل گیا ہے، اب پہلے جیسی بات نہیں رہی. تو یہ سوچنا ہوگا کہ اختلاف کو گوارا کرنا سیکھیں. جو نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کریں. نفرت اگر آپ کو کرنی ہے تو ظالم انسان سے کریں جو ظلم کرتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے. لیکن ایک شخص صرف آپ کے مخالف نظریہ اختیار کرتا ہے تو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایک بہت ہی نیچ حرکت ہے. نظریے کی بنیاد پر کسی سے جو ہے نفرت نہ کریں، نظریے کے اختلاف کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کریں. انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں تاکہ آپ خود اپنے دین کی رسوائی کرنے سے بچ جائیں. جزاکم اللہ خیر.